السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی مبارک زندگی، ان کی مبارک سیرت، خاص طور پر خلفائے راشدین کی مبارک سیرت اور ان کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات اور ان کے کچھ صفات اس کو بیان کیا گیا۔ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک ذہن بناتے ہیں۔ وہ ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں، یہ اصل چیز ہے۔ اپنے آپ کو قیمتی کیسے بنائیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کا جو دنیا میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں یہ کامیاب ہوئے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ایمان اس لیے ہے کہ قرآن پاک نے ان کی کامیابی کی گواہی دی ہے۔ تو ان کی مبارک جو سیرت ہے، ان کے جو صفات ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہو۔ اس تذکرے سے ہماری زندگی کا ایک رخ ہمیں ملتا ہے اور وہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ 3 مجلسوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مبارک صفات اور ان کی زندگیوں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی مجلسوں کو عمر کے تذکرے سے مزین کرو، اپنی مجلسوں کو عمر کے تذکرے سے سجاؤ، اس کو مزین کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، عمر کا خوب تذکرہ کرو۔ عمر کا تذکرہ ہوگا تو عدل کا تذکرہ آئے گا، عدل کا تذکرہ آئے گا تو اسلام کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک رہبری ہے۔ اسی نیت سے سننا اور اسی نیت سے مانگنا، جب ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلائیے۔ ہدایت کے راستے پر چلنے والی جو جماعت ہے، اس میں سب سے اعلیٰ جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ ہیں، ہے نا، یہ صحابہ کرام، پھر صدیقین، صلحاء، شہداء ان کے پیچھے۔ تو ہم جب مانگے نماز میں تو اسی نیت کے ساتھ، اسی استحضار کے ساتھ، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلائیے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ اور آدمی چلے گا اس وقت جب ان کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ تو صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے صحابہ کا تذکرہ جتنا ہوگا اتنا ہمارے دلوں میں ایمان بڑھے گا۔ حضرات صحابہ میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، عشرہ مبشرہ، پھر اس میں خلفائے راشدین، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا۔ فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے کچھ خصوصیات سیرت کی کتابوں میں ہیں، اسی نیت سے سننا ہے کہ محبت دل میں آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے عمر، خطاب کے بیٹے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو حفص ہے، اور ان کا لقب ہے فاروق، فرق بین الحق والباطل۔ سنتے ہو،
عمر فاروق کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. جو دعا میں مانگتے ہیں ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق بتا دے، اس پہ چلا دے، اور باطل بھی سامنے کر دے اور اس سے بچا لے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان، 8ویں پشت، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوتے ہیں، یہ پشت چلتے چلتے 8ویں جو پشت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کے جو دادا تھے وہاں 8ویں پشت پر ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے سے نسل چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف نسل چلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بہت نوازا تھا. علم الانساب کے ماہر تھے. نسب کا علم، نسب انساب کا علم، خاندانوں کا علم، کیونکہ وہ دور جاہلیت کا دور ہے. جاہلیت کے دور میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے. آپ حضرات سوچیں، کوئی ایک علاقہ ہے، دیہات ہے، اس دیہات کے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہو، سب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب. انڈیا پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. بعض دیہاتوں میں ایک انجینئر بنتا ہے، 2 انجینئر بنتے ہیں، پورے خاندان میں ایک ہوئی پڑھا لکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں یہ دنیاوی اعتبار سے یہ اہل علم میں شمار ہوتے تھے. علم انساب، علم تاریخ. علم انساب کے سب سے بڑے ماہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے. ادب اور شاعری کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور سردار تھے. سردار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ان کے خاندان میں سفیر ہوتے ہیں کسی ملکوں کے، علاقوں کے. تو مکہ مکرمہ کے سفیر جو ہے تھے، وہ بہت سی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی. اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس میں علماء صحابہ ایک مقام. ویسے سارے صحابہ علم والے ہیں. حیات الصحابہ میں ہے اعمقہم علما، سارے صحابہ کا علم بڑا گہرا تھا. لیکن اس میں بھی کچھ صحابہ تھے جو فقہائے صحابہ، علماء صحابہ شمار ہوتے تھے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ہے نا، نام لیتے ہیں تو بھئی علماء صحابہ ہے. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. اور تیسری ایک خصوصیت لکھا ہے وَكَانَ زَاهِدًا وَكَانَ عَالِمًا زَاهِدًا. زہد تھا ان کے اندر، دنیا سے بے رغبتی تھی. زہد اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کو دنیا کی رغبت سے ہٹا لے. دنیا ہو لیکن دل نہ لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے. انہوں نے آ کر ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یحبک اللہ. ایک عمل آپ ایسا بتائیے جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے بے رغبتی کا تعلق پیدا کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی نگاہ ہٹا لو، لوگ تم سے محبت کریں گے. زہد آگے انشاءاللہ ان کی تاریخ کے اندر ان کی خلافت کے زمانے میں بڑے اہم واقعات ہیں، اس کو عرض کروں گا. 2-3 باتیں مجھے عرض کر کے اپنی بات ختم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیات الصحابہ میں ایک مستقل ایک باب ہے حضرات صحابہ کا پچھلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ. تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، انجیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. ایک مرتبہ آپ جو ہے گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ نکلا تو آپ کی جو چادر تھی وہ چادر ہٹی تو آپ کے پیر پر ایک نشان تھا. ایک یہودی عالم نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی یہ جو ہے یہ وہی ہیں جو آگے چل کر ہم کو جو ہے اس علاقے سے نکالنے والے.
کسی نے کہا اتنے وسوخ کے ساتھ کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور یہ نشانی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کی ان کی عمر ہے، سوچیں 27 سال نوجوان۔ اچھا یہ بھی ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے سیرت میں، حضرت عمر کی سیرت میں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑے فٹ تھے، ہاں بڑے فٹ، گھوڑے پر بیٹھتے تو پیر اتنے، قد ان کا لمبا، حسن ہے بہت ہی حسین اور جمیل، بال بڑے گھنے، داڑھی بڑی گھنی، ہاں گھوڑے پر بیٹھتے تو پیر جو ہے زمین پر لگتے، اور جو ہے مکہ مکرمہ میں پہلوانی کی جو مقابلہ ہوتا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے مقابلے میں جاتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ فٹنس بڑی ہر اعتبار سے، اور 27 سال کی عمر، ذرا سا سوچیں۔ وہ واقعہ ہم فضائل کی کتابوں میں، حکایات صحابہ میں پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، یعنی یہ واقعہ سننے کے قابل ہے، بار بار سننا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے معاملے میں۔ تو حضرت عمر نے کہا اس وقت جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ کام میں کر لوں گا۔ رات میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، صبح گھر سے نکلے ہاتھ میں تلوار لے کر، دل میں اس ناپاک ارادے کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے، دیکھو اللہ ہدایت دینے والے ہیں، جب اللہ ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت کے اسباب بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسی ہدایت کا نظام چلایا، بتا رہے ہیں کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، کسی سے بھی مایوس نہ ہو، کسی سے بھی۔ حضرت عمر دیکھو ہاتھ میں تلوار ہے، دل میں نعوذ باللہ قتل کا ارادہ ہے، بھئی یہ مسئلہ ہی ختم کرنا ہے مجھے، اور گھر واپس کیسے آ رہے ہیں؟ اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ راستے میں جب چلے تو ایک شخص جو ہے پوچھے کہاں اتنے غصے میں؟ کہنے لگے کہ وہ جو مسئلہ چل رہا ہے ان کو ختم ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ تو وہ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں آ گئے، یہ چیز میرے گھر آ گئی، تو گھر کی طرف گئے، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو جو ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک سکھا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ چھپ گئے ہو، بھئی عمر ہے، ہاں بہت سخت ترین اسلام کی مخالفت، بہت سخت، ڈرتے تھے، چھپ گئے، اندر آئے، پوچھا اپنی بہن کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ کچھ نہیں کچھ سنا ہی دے رہا تھا، کچھ کر رہے تھے۔ ذرا سا ڈرا کر دھمکا کر جب پوچھا تو بہن جو ہے کہنے لگی کہ ہم قرآن سیکھ رہے تھے۔ بس بہنوئی کو پکڑ کے جب مارا، بہن درمیان میں آئی، ایک ہاتھ انہیں بھی لگ گیا، وہ بھی زخمی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نرمی آ گئی، انہوں نے ان اوراق کو دیکھا جس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ جب پڑھا کرتے تھے روتے تھے، کہتے تھے یہ وہ آیتیں ہیں جو میری ہدایت کا ذریعہ بنی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، وہاں سے چل رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب وہ پڑھے تو بس کہنے لگے کہ مجھے لے چلو۔ یہ سننا تھا، وہ خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے۔ میں خوشخبری سناؤں آپ کو، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ کل ہی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ 2 عمر میں سے کسی ایک کو اے اللہ ہمیں دے دے، اور دے کر ہدایت کے لیے کیا کرے، اسلام کے لیے قوت عطا فرما۔ اللہ نے نبی کی دعا سن لی صلی اللہ علیہ وسلم، بس خوشخبری ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے گھر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شجاع تھے، بہادر تھے، کہنے لگے کہ آنے دو، اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جواب دیں گے۔ خالد بن ولید دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، فرمایا عمر کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کر جو ہے دعا دی، اے اللہ ایمان کو ان کے دل کے اندر اتار دے۔ بس جیسے ہی اسلام قبول کیا، جتنے وہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے خوشی میں اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر بلند کی۔ کہتے ہیں نا جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سنت ہے، اللہ بڑا ہے۔ اسی موقع پر سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی تکبیر کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا اسلام فتح کا ذریعہ، ان کی عمارت، ان کی خلافت رحمت کا ذریعہ، رحمت ہی رحمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کا وقت آ گیا، بھئی نماز پڑھنا ہے۔ اس وقت تک نماز اندر ہی اندر ہوتی تھی، باہر نہیں ہوتی تھی۔ 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، 27 سال کی عمر، سوچیں ذرا 27 سال کے نوجوان، تو ہم سوچیں عمر مطلب بوڑھے نہیں، بالکل 27 سال کے نوجوان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نماز پڑھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، لیکن یہ اندر کیا ہے؟ باہر پڑھیں گے، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا باہر؟ اب تک تو باہر کبھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حالات صحیح نہیں تھے۔ جو بھی اسلام لاتا اس پر تو بڑا جو ہے مشرکین ٹوٹ کر پڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے، چلیے باہر پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ مشرکوں کی جو ہے نا وہیں پہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حرم تشریف لے گئے، 2 صفیں بنائیں۔ حضرت عمر نے کہا ایک صف کے شروع میں کھڑا ہوتا ہوں، دوسری صف کے شروع میں خالد ابن ولید کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہوگی، آپ نماز پڑھائیے۔ اب وہاں پہ نماز شروع ہوئی۔ وہ بھی یاد ہے جب حضرت عمر رضی اللہ جب ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جو ہے ہجرت کر رہے تھے۔ کوئی رات میں نکل رہا ہے، کوئی چھپ کر نکل رہا ہے، کوئی جو ہے بغیر بتائے نکل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے میں بھی؟ فرمایا ٹھیک ہے ہجرت کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ایسی نہیں تھی۔ حیات الصحابہ میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے سیدھے حرم میں آئے اور آ کر انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے کی طرف، اگر کوئی بچہ یتیم ہونا چاہے اور اگر کوئی جو ہے عورت بیوہ ہونا چاہے تو آؤ میرے پاس مقابلہ کرو کسی کی ہمت۔ حضرت عمر رضی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ ایک آسمان میں حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا تو اسی طرح دائیں ابو بکر اور بائیں عمر ہوں گے، اور میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے اور میری سواری کو لے کر چلیں گے۔ ایسا سا ہمیشہ مجلس میں بیٹھتے، دائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب خوبی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بہادرانہ، اسلام لانے کے بعد نماز بہادرانہ، عجیب وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ حدیث کتنے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، رات کا وقت تھا تو ستارے چمک رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ جو جتنے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ اتنی نیکیاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ دوستو یہ ہیں اصل اصحابی کالنجوم، یہ ہمارے رول ماڈل، یہ ہمارے رہبر، یہ ہمارے رہنما۔ دنیا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنایا، اپنے آپ کو کیسے بنایا انہوں نے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا صفات تھے انہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی قومیں جب آتی تھیں ہر قوم کے اندر ایک محدث ہوتے تھے، ایک ملہم ہوتے تھے۔ ملہم کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے خاص خاص باتیں دل میں ڈالنا۔ میری امت کا ملہم حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اتنا دل صاف، یعنی سوچیں الہام کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے دل، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ۔ دل جب صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے ہر قسم کی گندگیوں سے، اس دل میں اللہ پاک خیر کی باتیں ڈالتے رہتے، اور یہ خاص مقام ہوتا ہے الہام کا۔ اور فرمایا اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہیں باتیں، اور قرآن مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں موافقات عمر رضی اللہ تعالی۔ موافقات کہتے ہیں
ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، قرآن پاک کی آیت اتر گئی۔ سوچے کیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق، کیسا ان کی جو ہے ان کی روحانیت، ان کی پاکیزگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہم پڑھتے ہیں، طواف کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا 2 رکعت پڑھنا ہے، کہاں پڑھے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، یہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فوراً آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کے پاس، یہ جو مقام ابراہیم کے پاس پہلے پڑھا کرتے تھے، اب نہیں، اب ذرا دور ہی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو یہاں رکعت باندھیں گے تو وہاں جا کے سلام پھیریں گے، دھکے لگتے ہے نا۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ موافقات ہیں۔ شراب کا مسئلہ، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، یا اللہ شراب کے معاملے میں کوئی حکم آپ دے دیجیے، اللہ دعا کی۔ شراب کی حرمت کی ترتیب ہے نا، اچانک شراب حرام نہیں، لیکن دیکھتے رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کی ایک مرتبہ، آیت اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ مبارک ہو عمر، جو ہمیں زبان سے کہا، اللہ سے مانگا، اللہ نے آیت اتار۔ موافقات عمر مستقل ایک علماء نے، محدثین نے کتاب ہی لکھ دی ہے، آیت اتر رہی ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ رک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیدا کیا، ہماری پیدائش کے مراحل کو، کہ کیسے ایک گندے پانی سے کیسے اللہ نے بنایا، انشأناہ خلقا آخر تک پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قدرت کو سن کر انہوں نے کہا کیا بابرکت ذات ہے، کیسے خوبصورت پیدا کرنے والے، احسن الخالقین ہے نہیں، احسن الخالقین ہے نا۔ ایک گندے پانی پر اللہ نے کیسی تصویر ہماری بنائی۔ آدمی تصویر بناتا ہے پیپر پہ، کارپیٹ پہ، کپڑے پر، پانی پہ کوئی تصویر بناتا ہے؟ آج تک اتنی بڑی ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، پانی پہ تصویر بنی ہے؟ پانی پر تصویر بننا، یہ جتنے انسان ہیں اللہ نے پانی پر تصویر بنایا۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی سے لکھنے والا یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، لیکن اچھا ہاں یہ بھی ہے، جبرائیل یہی کہہ رہے، یہ بھی لکھو، یہ موافق۔ بہت سی آیتیں ہیں پردے کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، منافقین کے بارے میں۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، آگے بڑھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ آیت بعد میں اتر گئی، وہ بول رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ موافقات ہیں، کئی ایسے واقعات، ایک حدیث میں 3 ہیں، ایک حدیث میں 10 ہیں، بعض علماء تو اور، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آ رہی ہے، اور جو ہے کیسا مزاج بنا ہوا۔ تو یہ ہیں حضرات صحابہ خلفائے راشد، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کا ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے، ان کے صفات، یعنی اصل تو ہم انشاءاللہ ان کی جو خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا دور، انشاءاللہ اس کو اگلے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے لیے بڑی ان کی زندگی، خاص طور پر کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی فکر، ان کی امانت، یہ چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کی اور ہمارے زندگیوں میں لانے کی، کیونکہ وہی چیزیں برکتیں زندگیوں میں لاتی، دنیا میں کامیابی، دنیا میں آخرت میں کامیابی اسی راستے سے آتی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ان کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کو بنانے والا ہمیں بنائے۔